السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ٹھیک ہے۔ آج ہم پڑھنے والے وہ درس اور پارٹ 2 ہے اس کا، اور فل رسالہ ابھی آج ختم ہو جائے گا، یہ والا رسالہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو چلیے اسٹارٹ کر دیں، اور یہ رسالے کا نام ہے خوشو و خضوع والی نماز۔ چلیے اسٹارٹ کر دیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نہ ہو تو ہمارے چینل پر بیل آئیکن کا بٹن دبا دو تاکہ ہماری نئے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ چلیے اسٹارٹ کر دیں۔ گناہ کی تعریف۔ سوال: گناہ کی کیا تعریف ہے؟ نیز گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ کون سے ہیں؟ جواب: صدر الحفاظ حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، پارہ 27 سورۃ النجم آیت نمبر 32 کے حصے الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش۔ ترجمہ کمزوری میں وہ جو بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے تھے ہیں کے تحت فرماتے ہیں گناہ وہ عمل ہے جس کا کرنے والا عذاب کا مستحق ہو، اور بعض اہل علم نے فرمایا گناہ وہ ہے جس کا کرنے والا ثواب سے محروم ہو۔ بعض کا قول ہے ناجائز کام کرنے کو گناہ کہتے ہیں۔ فقیہ ملت مفتی محمد جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کسی واجب کا ایک بار ترک کرنا گناہ صغیرہ یعنی چھوٹا گناہ ہے، بشرطے کہ بلا اجر شرعی ہو، جیسے ایک بار ترک جماعت کرنا یا ایک بار داڑھی منڈانا وغیرہ۔ اور گناہ صغیرہ اصرار سے گناہ کبیرہ یعنی بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ شرک اور کفر اور ہر حرام قطعی کا ارتکاب گناہ کبیرہ یعنی بڑا گناہ ہے، اور کسی فرض قطعی جیسے نماز، روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ کا نہ ادا کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ واللہ تعالیٰ علم۔ گناہ صغیرہ پر اصرار کے معنی۔ سوال: گناہ صغیرہ اصرار سے گناہ کبیرہ ہو جاتے ہیں، اس میں اصرار سے کیا مراد ہے؟ جواب: اصرار کا معنی ہے مضبوط باندھنا، مضبوط ہو جانا، کسی کے ساتھ ایسا وابستہ ہونا کہ اس سے جدا نہ ہو سکنا۔ گناہ پر اصرار کرنا کے معنی کے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض علماء کرام نے فرمایا کہ اصرار کی حد یہ ہے کہ گناہ کو بار بار کرے اور دل میں بے باکی یعنی بے خوفی محسوس کرے۔ فتاویٰ شامی میں اصرار کی حد یہ ہے کہ وہ گناہ کی پرواہ کیے بغیر بار بار صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ کو کرے۔ جو گناہ صغیرہ کی ہے اس سے توبہ کر لینے سے اصرار سے باہر نکل آتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جس شخص نے استغفار کر لیا اس نے اپنے گناہ پر اصرار نہیں کیا اگرچہ وہ دن میں 70 بار گناہ کرے۔ حکیم محمد حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے بارے میں فرماتے ہیں یہ شرط ہے کہ بوقت توبہ گناہ سے باز یعنی دور رہنے کا پورا ارادہ ہو، اور اگر توبہ کے وقت ہی یہ خیال ہے کہ گناہ کرتا ہی رہوں گا تو یہ توبہ نہیں بلکہ معاذ اللہ اسلام کا مذاق ہے۔ گناہ کو حلال سمجھنا۔ سوال: گناہ کو حلال سمجھنا کیسا؟ جواب: کسی بھی صغیرہ کبیرہ گناہ یعنی چھوٹے یا بڑے گناہ کو حلال سمجھنا کفر ہے، جبکہ اس کا گناہ ہونا دلیل قطعی یعنی آیت قرآنی یا حدیث متواتر یا اجماع امت سے ثابت ہو۔ اسی طرح گناہ کو ہلکا سمجھنا بھی کفر ہے۔ اے اللہ پاک کی رحمت کے طلبگار اسلامی بھائیوں، ایمان کی حفاظت کی فکر کیجیے۔ خدا نہ خواستہ کفر پر خاتمہ ہو گیا تو کہیں کے نہ رہیں گے۔ ہمارے بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہم ایمان کی حفاظت کی بہت فکر رکھتے تھے۔ چنانچہ 2 واقعات ملاحظہ فرمائیے۔ پہلا، پھر رونے لگے واقعہ۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس شخص کا خاتمہ لا الہ الا اللہ کلمہ توحید پر ہوتا ہے وہ جنت میں داخل ہوتا ہے۔ پھر رونے لگے اور فرمایا کون میرے لیے ضمانت گارنٹی دیتا ہے کہ میرا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر ہوگا؟ سیکنڈ، ایک شخص جہنم سے 1000 سال بعد نکلے گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہمیں یہ بات پوچھی ہے کہ ایک شخص 1000 سال بعد جہنم سے نکلے گا۔ پھر فرمایا کاش وہ شخص میں ہوتا کیونکہ جہنم سے اس کا نکلنا یقینی ہے یعنی اس کا ایمان پر خاتمہ ہوتا طے ہے۔ حضرت شیخ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ حکایت بیان کرنے کا فرماتے ہیں اے بھائی اپنے نفس کو دنیاوی امور میں صرف ضرورت شرعیہ کے مطابق مشغول رکھ۔ ہو سکتا ہے کہ تجھے غفلت کی حالت میں موت آ جائے اور یوں تجھے دونوں جہانوں میں نقصان اٹھانا پڑے۔ والعیاذ باللہ تعالی۔ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کا مضمون ختم ہوا۔ کہیں تھوڑا سا فرق کیا گیا ہے۔ خدایا برے خاتمے سے بچانا۔ پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی۔ ماموں کی انفرادی کوشش۔ پیارے پیارے اسلام جنت کا خوف بڑھانے اور خود کو
گناہوں سے بچانے کا ذہن بنانے کے لیے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہی ہے۔ آپ کی ترغیب کے لیے مدنی بہار پیش کی جاتی ہے۔ چنانچہ ایک اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے مشکبار دینی ماحول سے وابستہ ہونے سے پہلے شب و روز گناہوں میں بسر کرتے تھے، ماں باپ کی نافرمانی کرتے، ان کا دل دکھاتے، محلے داروں کو طرح طرح سے تنگ کرتے، فلمیں ڈرامے دیکھنا، گانے بازے سننا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ برے دوستوں کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے شراب، ہیروئن اور مختلف نشوں کے عادی ہو چکے تھے۔ ان کے کرتوتوں کا پتہ جب ان کے ماموں کو چلا تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ تھے تو انہوں نے ان کو بہت سمجھا اور بڑی محبت سے انفرادی کوشش کی کر کے انہیں دعوت اسلامی کے ہفتہ اور سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت پر راضی کیا اور اپنے ساتھ اجتماع میں لے گئے۔ اجتماع کے اختتام پر انہیں ہاتھوں ہاتھ عاشقان رسول کے ساتھ راہ خدا کے سفر پر 3 دن کے مدنی قافلے میں روانہ کر دیا۔ عاشقان رسول کی صحبت کی برکت سے ان 3 دن میں وضو، غسل، نماز کا طریقہ اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ انہیں اپنے گناہوں پر شرمندگی ہونے لگی اور توبہ کی توفیق مل گئی۔ وہ عاشقان رسول کے حسن اخلاق اور مہنساری سے بے حد متاثر ہوئے اور ہاتھوں ہاتھ 63 دن کے مدنی تربیتی کورس کے لیے فیضان مدینہ روانہ ہو گئے۔ بری صحبتوں سے کنارہ کشی کر کے اچھے کے پاس آ کے دینی ماحول دوران نماز بچھو نے 40 ڈنگ مارے۔ واقعہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بچپن میں دیکھی ہوئی ایک عبادت گزار خاتون مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ بحالت نماز بچھو نے انہیں 40 ڈنک مارے مگر ان کی حالت میں ذرا بھی فرق نہ آیا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئی تو میں نے کہا، اماں اس بچھو کو آپ نے ہٹایا کیوں نہیں؟ جواب دیے، صاحبزادے ابھی تم بچے ہو، یہ کیسے مناسب تھا؟ میں تو اپنے رب کے کام میں مشغول تھی، اپنا کام کیسے کرتی؟ نماز میں آنکھیں بند کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز میں کھڑا ہو تو اپنی آنکھیں بند نہ کرے۔ نماز میں آنکھیں بند رکھنا یہودیوں کا فعل ہے۔ حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی تائید فرماتے ہیں، نماز میں مجبوری کی بغیر آنکھیں بند رکھنا مکروہ تنزیہی ہے کیونکہ یہ یہودیوں کا فعل یعنی کام ہے۔ البتہ خشوع میں اضافہ ہوتا ہو اور دل حاضر رہتا ہو تو اب آنکھیں بند کرنا مکروہ نہیں۔ آنکھیں بند رکھنا کب بہتر ہوتا ہے؟ بہر شریعت میں نماز میں آنکھ بند رکھنا مکروہ تنزیہی ہے مگر جب کھلی رہنے میں خشوع نہ ہو تو بند کرنے میں کوئی حرج نہیں بلکہ بہتر ہے۔ نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کا مسئلہ، دوران نماز ادھر ادھر منہ پھیر کر دیکھنا مکروہ تحریمی یا ناجائز و گناہ ہے۔ کل یعنی پورا چہرہ پھر گیا ہو یا بعض یعنی کچھ، اور اگر منہ نہ پھیرے صرف کنکھیوں یعنی ترچھی نظروں سے ادھر ادھر بلا حاجت دیکھے تو قرات تنزیہ اور نادراً کسی درجے صحیح سے ہو تو اصلاً یعنی بالکل حرج نہیں۔ نماز میں نگاہ آسمان کی طرف اٹھانا بھی مکروہ تحریمی ناجائز و گناہ ہے۔ اللہ کو گویا دیکھ رہے ہو۔ بخاری شریف کی ایک طویل حدیث میں یہ بھی ہے، حضرت جبریل امین علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، احسان کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یعنی احسان یہ ہے کہ اللہ پاک کی عبادت ایسے کرو گویا یعنی جیسا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہ ہو سکے تو یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اے گناہ کرنے والا خبردار، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اے عاشقان نماز، عبادت کرنے والا اس طرح عبادت کرے گویا وہ اللہ رب العزت کو دیکھ رہا ہے۔ یہ اخص الخواص یعنی خاصوں میں سے مخصوص بندوں کا مقام ہے، چاہے قسمت ہمیں بھی یہ مقام حاصل ہو جائے، ورنہ یہ بھی سعادت کی بات ہے کہ نماز و عبادت میں یہ تصور بندہ رہے کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے، بلکہ کاش ہر گھڑی یہی خیال دماغ رہے کہ بے شک اللہ دیکھ رہا ہے، یقیناً اللہ دیکھ رہا ہے، ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ اس طرح انشاءاللہ گناہوں سے بچنا خوب سامان ہوگا۔ پارہ 4 سورۃ النساء کی پہلی آیت میں ارشاد ربانی ہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا، ترجمہ کنزلیمان، بے شک اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ آسمان سے دیکھ رہا ہے، کہنا کیسا؟ اے اللہ پاک سے ڈرنے والو، اللہ رب العزت بہر صورت دیکھ رہا ہے، تاہم یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اللہ کریم، مکان اور سمت ڈائریکشن سے پاک ہے۔ اس سلسلے میں دعوت اسلامی کے مکتبۃ مدینہ کی 692 صفحات کی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب صفحہ 104 تا 109 پر ہے۔ سوال، بد نگاہی کرنے والوں کو ڈرانے کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا نہیں کہ اللہ کریم آسمان سے دیکھ رہا ہے؟ جواب، نہیں کہہ سکتے کہ یہ کفریہ جملہ ہے۔ فتاویٰ عالمگیری جلد 2 صفحہ 259 پر ہے۔ اللہ پاک آسمان سے یا عرش سے دیکھے
دیکھ رہا ہے، ایسا کہنا کفر ہے۔ ہاں بد نگاہی بلکہ کسی بھی طرح کا گناہ کرنے والے کو یہ احساس دلایا جائے کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے، جیسے کہ پارہ 30 سورۃ العلق کی 14ویں آیت کریمہ میں ہوتا ہے۔ علق علم یعلم بان اللہ یرا، ترجمہ سلیمان، کیا نہ جانے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ حج سے بہتر عمل۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کا حقیقی معنوں میں ہمارے ذہن میں ہر وقت یہ بات جمی رہے کہ اللہ کریم ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر واقعی یہ تصور اچھی طرح قائم ہو جائے تو پھر گناہ نہیں ہو سکتے۔ حضرت امام ابوالقاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت خشری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک بار بیٹھنا 1000 حج سے بہتر ہے۔ اس ایک بار بیٹھنے سے مراد یہی ہے کہ تمام پر توجہ جمع کر کے اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر تصور کرنا کہ اللہ کریم مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العزت پر رحمت اور نصرت ہماری بے حساب مغفرت۔ آنکھوں میں آنکھ کی سلائی پھرائی جائے گی، کاش نگاہوں کی حفاظت کی عادت بن جائے، یقیناً بس نگاہی کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، جس نے نامحرم سے آنکھ کی حفاظت نہ کی، بلکہ کیا اس کی آنکھ میں آنکھ کی سلائی پھرائی جائے گی۔ آنکھوں کے قفل مدینہ کا ایک مدنی نسخہ حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کی، یا سیدی، میں آنکھیں نیچے رکھنے کی عادت بنانا چاہتا ہوں، کوئی ایسی بات ارشاد فرمائیے جس سے مدد حاصل کروں۔ فرمایا، یہ ذہن بنائے رکھو کہ میری نظر کسی دوسرے کو دیکھے اس سے پہلے ایک دیکھنے والا یعنی اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العزت ان پر رحمت اور نصرت کی ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ نیچی نظر رکھنے والے کا لاجواب طریقہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت حسان بن ابو سنان رحمۃ اللہ علیہ نماز عید کے لیے گئے، جب واپس گھر تشریف لائے تو آپ کی اہلیہ یعنی بیوی کہنے لگی، آج آپ نے کتنی عورتیں دیکھی؟ آپ خاموش رہے۔ جب اس نے زیادہ اصرار کیا تو آپ نے فرمایا، گھر سے نکلنے سے لے کر تمہارے پاس واپس آنے تک میں اپنے پاؤں کے انگوٹھے کی طرف دیکھتا رہا۔ سبحان اللہ۔ اللہ والے کا بلا ضرورت بالخصوص بھیڑ کے موقع پر ادھر ادھر دیکھنے سے اس لیے بچنا مرحبا کی مبادا، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ شرائع جس کی یاد نہ ہو اس پر نظر پڑ جائے۔ گزرے ہوئے نیک بندوں کی ایک علامت بیان کرتے ہوئے حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ نے فرمایا، نیک لوگ فضول ادھر ادھر دیکھنے کو پسند کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ان پر رحمت اور صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ کوئی دیکھ تو نہیں رہا؟ حضرت فرقد طبقی رحمۃ اللہ نے فرماتے ہیں، منافق جب دیکھتا ہے کہ اسے کوئی آدمی نہیں دیکھ رہا تو وہ گناہ کر ڈالتا ہے، افسوس کہ وہ اس بات کا تو خیال رکھتا ہے کہ لوگ اسے نہ دیکھیں، مگر اللہ کریم دیکھ رہا ہے، اس بات کا لحاظ نہیں رکھتا۔ چھپ کے لوگوں سے کہ جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، ارے او مجرموں، بے پرواہ، دیکھ سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے۔ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کا مضمون ختم ہوا، کہیں کہیں تھوڑی سی تبدیلی دی گئی ہے۔ تو یہ ہمارا پورا جو ہے رسالہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ نداش میں ویڈیو امید کو اچھی لگے گی، اگر اچھی لگے تو لائک سبسکرائب اینڈ ضرور کرنا، اور ہمارے جو ہے نوٹس پر بیل آئیکن کو بڑے دبا دینا۔ ملیں گے انشاءاللہ کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔